وہ پیش کر چکا ہوں. اور اب تقریب کے مہمان خاص جناب محمد امین شاہد صاحب تشریف لائیں. بہت شکریہ جی. 6 تو پہلے گنوا چکے مضمون، یہ 7واں ہے، اور 6 کی بھی ایسا تھا کہ اس کی تحریک بھی عالی صاحب ہی تھے. کوئی تقریب یا ان کی کوئی کتاب آ رہی ہے تو اس کا دیباچہ. تو آج بھی چونکہ یہ ایک بڑا اہم موقع ہے تو اس حوالے سے چند سطریں میں نے لکھی ہیں، میں پیش کر دیتا ہوں. جلیل علی برگ و ثمر سے آگے. میں نے اپنے مشاہدے، تجربے اور جا چکے وقتوں کی کہانیاں بزرگوں سے سن سن کر یہ گمان باندھ رکھا ہے کہ گزرے زمانوں میں خال خال ہی لوگ 7 دہائیوں سے اوپر جاتے ہوں گے. ہمیں تو جو لمبی عمر پا لیتے ملتا رہا، انجام بخیر کی دعائیں مانگتا نظر آیا، کمر جھکی ہوئی جیسے بڑھتی عمر کی بھاری بوری کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہو. کردہ نا کردہ گناہوں کا احساس وہ دوسرا بھاری پتھر ہوتا جو ایسوں کو سر اٹھانے نہ دیتا. گھر کسی ناگول میں پڑ رہتے یا داڑھی بڑھا لی جاتی، باہر نکلتے بھی تو دوڑ مسجد تک رکھتے، وہیں انہیں اپنے جیسے چند اور مل جاتے. جی ایسے لوگوں کا گروہ جن کے لیے زندگی کے کھیسے میں بیماریوں کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو سامنے آتی موت کے خیالی کھونٹے سے باندھ رکھتے تھے. یوں ان کی زندگیوں کو دائرہ سکڑتا چلا جاتا. میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں اس میں سٹھیا جانے اور 17 ہونے کے محاورے ہماری لغت کا حصہ ہو گئے تھے. اب یہ محاورے شاید ہی سننے کو ملتے ہوں گے کہ زندگی اور اس کے معاملات، علم، دانش اور تخلیقی دانش سے جڑو یہ لوگ 70 تو کیا 80 کی لکیر بھی بعافیت پھاندنے لگے ہیں. دور کیوں جائیں، راولپنڈی اسلام آباد کے جڑواں شہروں کے بڑوں کو دیکھ لیں. خیر سے ممتاز مفتی نے 90 برس کی عمر پائی اور اپنی علالت کے باوجود اتنے متحرک تھے کہ آخری برس میں میرے افسانوں کے پہلے مجموعے کی تقریب کی صدارت فرمائی تھی اور اپنی سالگرہ کے پروگرام میں شرکت کے بعد رخصت ہوئے تھے. شوکت واسطی کو 87 برس کی عمر میں بھی بزم علم و فن کے دفتر میں مجلس جماعتیں پایا. پر تو روہیلا 83 کے ہو کے اللہ کو پیارے ہوئے. ضیاء جلندری جب 88 کے ہوئے تو ہم ان کے تخلیقی طور پر سرسبز زندگی کا جشن منانے یہاں اکادمی میں جمع ہوئے تھے. علامہ بشیر حسین ناظم نے بھی 80 کے حصے کو ہاتھ لگایا اور آخری عمر تک ہماری ادبی محافل کی رونق رہے. خیر سے یہ سلسلہ تو اب اور آگے بڑھا ہے اور اس بات کی مثالیں صرف رفتگاہ ہی میں نہیں ملتی. ہمارے اندر بھی ایسے ہیں جن کی عمر میں اور تخلیقی توانائیوں میں خداوند کریم نے برکت ڈال دی. چشم مدور ہمارے محترم پروفیسر فتح ملک 88 سے اوپر کے ہو لیے اور اب بھی گفتگو نوجوانوں کی سی گھن گرج اور قلم میں کمال درجے کی روانی ہے. ہمارے سینئر افسانہ نگار دوست وقار بن الہی 88 کے ہو گئے. 85 سے اوپر کی کشور ناہید ہیں، اب بھی اپنی بات کہنے سے نہیں چوکتی اور ہر سال ان کے کالموں کا یا نظموں کا مجموعہ آ جاتا ہے. احسان اکبر 87 کے اور حلیم قریشی اگر 1941 ان کی تاریخی پیدائش درست ہے تو 84 کے ہیں. افتخار عارف کی 80ویں سالگرہ ہم 1.5 سال پہلے منا چکے ہیں اور ہماری زبان و ادب کے اس افتخار کے پاس بیٹھ جائیں اور گفتگو سنیں تو لگتا ہے جیسے زندگی اپنے معنی کے نئے اوراق کھول رہی ہوتی ہے. تو یوں ہے خواتین و حضرات کہ اسی فضا میں ہمارے دانشور شاعر محمد جلیل علی بھی 80 کے ہو گئے. آج کی تقریب یہی یقین دلانے کو برپا کی گئی ہے، مگر واقعہ یہ ہے کہ ہم انہیں لگ بھگ گزشتہ کئی دہائیوں سے عین مین ایسا ہی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ اب ہیں یا جیسے کہ وہ 2 دہائیاں پہلے تھے. کہہ لیجئے 60 پاٹھے. تخلیقی طور پر اسی طرح توانا، گفتگوؤں میں پہلے کی طرح پرجوش. 2 دہائیاں پہلے کی کوئی تصویر اٹھا کر سامنے رکھیے اور نظر بھر کر انہیں دیکھ لیجئے، شاید ہی عمر بڑھنے کے آثار مل جائیں. خیر تصویر سے زیادہ اگر آپ تصور سے کام لیں گے تو وہ خالص عالی صاحب آپ کے سامنے آ جائیں گے، وہی جنہیں ممتاز مفتی نے کچھ زیادہ ہی عقلیہ آدمی کہا تھا. ریشنل آدمی، بلکہ اوور ریشنل، تول تول کر بات کرنے والا اور مقابل کی بات کو ماپنے تولنے اور پرکھنے کے بعد لائق اعتنا گردانے والا.
عقلی ہونے کے ساتھ ہر درجہ تخلیقی ہونے کی عطا خال خالی کسی کا مقدر ہوتی ہے۔ علی صاحب کا مقدر ہوئی ہے۔ اقبال جنہیں وہ اپنا مرشد کہا کرتے ہیں نے کہا تھا، عقل یار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ مگر علی صاحب پر اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ان کا عشق زاہد بھی ہے، ملا بھی اور حکیم بھی۔ یہ الگ بات کہ ملا ہونے کا وہ انکار کرتے ہیں، اور جس حد تک انکار کرتے ہیں اس کی دلیل بھی اقبال سے لاتے ہیں، اور ہر بار مذہبی جماعتوں کے ہر الیکشن میں بری طرح پٹنے سے اپنی ایک تھیوری کا تانا بانا بنتے ہیں جس کے مطابق انہیں اپنا سماج متحرک اور روشن خیال نظر آتا ہے، اسلام سے وابستہ مگر ملائیت کو رد کرنے والا۔ تاہم ہمسائے کے ملاؤں کے جہاد اور اس جہاد سے قائم ہونے والی حکومت کو وہ قبول کرتے ہیں۔ جی، ان کے تصور مذہب سے اختلاف کے باوجود اور اس کے باوجود کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد انہی کی موافقت میں یہاں کارروائیاں کر رہے ہیں، اور پہلگام میں دہشت گردی کے بعد پاک بھارت تناؤ جو ادھر آپریشن سندور اور ادھر آپریشن بنیانے محسوس ہو گیا تھا، میں وہ خفیہ طور پر ہمارے احسانوں کا بدلہ چکانے کو ہمارے دشمنوں سے پینگے بڑھاتے رہے۔ علی صاحب انہیں استعماری قوتوں اور مغربی جارحیت کے خلاف کامیاب جدوجہد کی ایک مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ عقلی ہوتے ہوئے شاعر بھی ہیں، خالص شاعر۔ یہی دھیان اس لطیفے کی طرف جا رہا ہے جو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھ چھوڑا ہے، یہی کہ ایک شخص کے 5 بچے تھے، 4 کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، اور 5ویں کا انہیں یہ دکھ تھا کہ وہ شاعر نکل آیا۔ اپنے تنقیدی مضامین پر مشتمل کتاب شعری دانش کی دھن میں کہ ایک مضمون ادب اور نفسی نامعمولیت میں اس لطیفے کو درج کرنے کے بعد علی صاحب نے لکھا کہ نوجوانی میں خود ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ منگنی ہو چکنے کے بعد پیش آیا تھا۔ ان کی منگیتر یعنی ہماری حسینہ بھابھی نے جب اپنی سہیلیوں کو بتایا تھا کہ ان کے ہونے والے دولہا میاں شاعر ہیں، تو سب نے ان سے اظہار ہمدردی کیا تھا کہ بقول علی صاحب شاعروں اور ادیبوں کے بارے میں ذرا کھسکے ہوئے ہونے کا تصور کچھ غلط بھی نہ تھا۔ اس مضمون میں علی صاحب نے شاعروں، مصوروں، ادیبوں، صوفیوں اور دوسرے تخلیقی فنکاروں کے معروف معنوں میں نارمل نہ ہونے اور سماج کی بندی ٹکی ڈگر سے ہٹ کر چلنے کے حق میں بہت عمدہ گفتگو کی تھی۔ مگر میں پھر کہوں گا کہ علی صاحب ریشنل آدمی ہیں، شاعر ہوتے ہوئے بھی ریشنل آدمی۔ شاید یہی سبب رہا ہوگا کہ شادی کے بعد ہماری بھابھی حسینہ نے بھی انہیں شاعر ہوتے ہوئے اچھا بھلا آدمی پایا تھا۔ اچھا بھلا آدمی کی اصطلاح میری نہیں، بھابھی حسینہ کی سجائی ہوئی ہے۔ ان کا اپنے شریک زندگی کی باب جو تجربہ اور تجزیہ ہوگا سو ہوگا۔ میں نے اس بھلے آدمی کو دوسرے بھلے مانسوں سے مختلف پایا۔ جس عمر کے حصے میں وہ ہیں، بالعموم اس میں پہنچ کر اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ میں سمٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں شرمندگی آ لیتی ہے کہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے نہیں کر پائے، یا پھر کیا تو بہت کچھ اور اعلیٰ سطح کا، مگر جس سطح پر انہیں قبولیت اور مقبولیت ملنی چاہیے وہ نہ ملی۔ ایسے میں ان کی تخلیقی توانائیوں پر بھی ذوف طاری ہونے لگتا ہے۔ خیر، اس بھلے مانس کا معاملہ یوں الگ ہے کہ ہر نئے دن کے طلوع ہونے کے بعد ہم انہیں کسی نہ کسی مشاعرے کی صدارت کرتے یا کسی تقریب میں گفتگو کرتے پاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہوگا کہ انہوں نے کچھ کہا نہ ہو، اور لطف یہ کہ ہر حال میں ان کی انگلیوں کی پوریں لمحہ لمحہ کر کے گزرتے وقت کی نظر پر رہتی ہیں، اور یہیں کہیں ان کی دانش ساری ذاتی مصلحتوں کو پچھاڑ کر ان کی تخلیقی توفیقات سے معاملہ کرتے ہوئے اشعار میں ظہور کرتی رہتی ہے۔ ہم اہل حرف کو بھی مصلحت خاموش رکھے تو پھر کس کام کی عالی ہنرکاری ہماری۔ یوں لگتا ہے جیسے تخلیقی عمل اور ہنرکاری یہ دونوں علی صاحب کے ہاں ایک ہی وقت میں موجود رہتے ہیں۔ ہنرکاری کی اصطلاح جو میں نے علی صاحب سے مستعار لی، اس کی طرف آپ کا دھیان یوں درکار ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کی زبان کے حوالے سے جو تجربات کیے اور بطور خاص فارسی تراکیب سے گریز کرتے ہوئے فق اضافت کی جو صورتیں سجائیں، جیسے شوق ستارہ، خیال پنچھی، ملن ساحل، درد ثمر وغیرہ وغیرہ، وہ اس ہنرکاری کی عطا ہیں۔ یہ شعر بھی دیکھیے کہ اس اجتہادی کرینے سے انہوں نے عرض ہنر کو کیسے سہل کر لیا ہے۔ اڑا دیے رنگ تتلیوں کے گمان شیشوں اتارنے میں،
गंवा लिए नक्श सूरतों के निगाह नुक्तों उभारने में, वफा के सूरज नगर से दिल ने किरण संदेशा न कोई पाया, गुजार दी कितनी चांद रातें फिराक लम्हे शुमारने में। मैं ये नहीं कहता, यानी अपने दोस्त की तरह, रहमान हफीज़ की तरह, मैं ये नहीं कहता कि इनके गुमा शीशों उतारने में, निगाह नुक्तों उभारने में या फिराक लम्हे शुमारने में जैसे इज्तिहाद को शायरों ने बड़े पैमाने पर कबूल कर लिया है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि वो खुद इस राह पर चलें और पूरी इस्तकामत के साथ चलें। उनकी इस्तकामत अपने लिसानी इज्तिहाद तक महदूद नहीं रहती, वो अपनी फ़िक्री तश्कील में भी एक मुस्तकीम सिरात को अपनाए हुए हैं। इस्लाम, पाकिस्तान और इकबाल से उनकी फ़िक्र हमेशा वाबस्ता रही है। इन मौज़ूआत पर वो पैरों बोल सकते हैं, बोलते हैं, कही हुई बातों को बार बार दोहरा सकते हैं, उनमें नए नए इजाफे कर सकते हैं। और हाँ, मुकालमे के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हम मसलक और हम फ़िक्र फ़र्द ही दरकार होता है। उन्हें लुत्फ़ आता है कि कोई उन्हें मुखालिफ कैंप का आदमी छेड़े, रद्द करे और फिर उन्हें पलट कर झपटने का मौका मुयस्सर आ जाए। ऐसे में उनका जोश दीदनी होता है और जज्बा अरूज पर सीधे साधे लफ्ज़ पछड़ जाते हैं। आड़ी तिरछी बातें भी मफहूम के नए दायरे बनाने लगती हैं। मुकाबिल को अपनी मर्ज़ी और पसंद के मफाहिम से दस्तकश होना पड़ता है और वो बात मानते ही बनती है जो आली साहब की मंशा के ऐन मुताबिक होती है कि दूसरी सूरत में तो मुकालमे का किसी मंतकी अंजाम को पहुंचना या मुकम्मल होना मुमकिन ही नहीं रहता। तुम क्यों अपनी मर्ज़ी के मफहूम निकालो हो, उतना ही मतलब है हमारा जितनी बात कही। सीधे साधे लफ्ज़ों से कहना मुश्किल था, इसीलिए तो ऐसी आड़ी तिरछी बात कही। बात कहना, अपनी बात कहना, मुसलसल अपनी बात कहना और अपनी बात को तख्लीकी सतह पर फ़न बनाकर पेश करना और उसमें देर न लगाना, जैसा आली साहब के यहाँ वतीरा हुआ है, शायद ही किसी और के यहाँ नज़र आए। दुआ गो हूँ कि इस शहर की ये मुकालमाती और तख्लीकी जहद यूं ही शाद आबाद रहे, आली साहब खूब जिएँ और हम उनकी सोबत से फैज़ याब होते रहे। शजर से एक उम्र की रफ़ाकत के सिलसिले हैं, निगाह अब देखती है बरगो समर से आगे। बहुत शुक्रिया।